ربي شرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا رب زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آج ہمارا جو ہے نا ٹاپک وہ پیج نمبر ہے 14 اور اس میں جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے حال. دیکھیں ہم ابھی جو یہ پڑھتے ہیں نا کہ جار مجرور بھی حال کی جگہ پر بھی آ جاتا ہے، تو اب ہم پڑھتے ہیں اس بات کو. پہلے تو دیکھیں پیج نکالیں گے آپ لوگ 14، ٹھیک ہے؟ امید ہے ضرور سب کے پاس پرنٹ ہوا ہوگا، وہ پرنٹ ہوگا اس کا، ٹھیک ہے؟ اب اس پر لکھا ہوا ہے ہم نے حال کے بارے میں پڑھنا ہے کہ حال کیا ہوتا ہے. حال 6 طرح ایک بھی آ سکتا ہے. دیکھیں کوئی اسم فاعل بھی حال بن سکتا ہے، بہت دفعہ ہوگا یہ. اور اسم مفعول جیسے وہ ہے نا 5 چیزیں، تو اس میں سے ہی 5 تو آ گئی. فعل نہیں ہے، فعل نہیں حال بنے گا، جملہ فعلیہ بن کر بن سکتا ہے. لیکن جو 5 چیزیں اس میں سے بچی ہوئی ہیں جو کہ ہم پڑھتے ہیں کہ جار مجرور، اگر یہ 5 چیزیں ہوں پیچھے اور ان میں ایڈ ہوتا ہے فعل بھی 6 چیزیں ہوں، تو جار مجرور وہ والا جار مجرور لغو بن جاتا ہے، ڈائریکٹلی ان سے متعلق ہو جاتا ہے. اب یہ حال بھی بن سکتے ہیں، وہی 5 چیزیں یاد رکھنے میں آسانی کے لیے. کبھی اسم فاعل حال بن جائے گا، کبھی اسم مفعول حال بن جائے گا، اسم مفعول بن کر. اور اسم مفعول یہ مفعول نہیں ہے بلکہ اسم. ابھی ہم ڈفرینس اس کا دیکھیں گے نا. کبھی صفت مشبہ بھی بن جاتی ہے حال، کبھی اس میں تفضیل، کبھی اس میں مصدر. 5 یہ ہو گیا. اور چھٹا جار مجرور. ہم کہتے ہیں نا جب جار مجرور جو ہے حال کی جگہ پر آیا ہے تو یہ اصل حال نہیں ہے بلکہ یہ ظرف مستقر ہے. تو یہاں پہ حال جار مجرور بھی ایک بن جاتا ہے. اور اس کا جب اگر جار مجرور بعد میں آئے اور نکرہ ناؤن نہیں، نکرہ بعد میں آئے، جار مجرور پہلے آ گیا، موصوف صفت والی جو کنڈیشن تھی وہ اپوزٹ ہو گئی نا. موصوف صفت میں تو ایسے تھا کہ کامن ناؤن ہے اس کے بعد جار مجرور ہے، یہ موصوف صفت ہے. اگر جار مجرور پہلے آ گیا، کامن ناؤن بعد میں آ گیا، تو یہ جو جار مجرور ہے وہ حال ہے اور کامن ناؤن ذوالحال ہے، اس کا حال ہوتا ہے یہ جار مجرور. ٹھیک ہے؟ اب تعریف دیکھیں کہ حال کی تعریف کیا ہے. ہم اس کی ڈیفینیشن کیسے کریں گے حال کی. جو ہمارے پیج پہ لکھا ہوا ہے اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ حال وہ اسم ہے جو فاعل یا مفعول کی کیفیت، اس کی حالت کو بیان کرے کہ کیا کس طرح کا ہے فاعل یا مفعول. حال یہ فاعل یا مفعول کا ہوگا. اور جو حال کی خود اپنی وزن ہوگا نا، یہ وزن لکھے ہوئے ہیں کہ وہ اسم فاعل بن کے بھی حال بن سکتا ہے. فار ایگزامپل جیسے ہم نے اسی بک میں اگر ہم دیکھیں نا تو ہمارا کیونکہ حال نسبی حالت میں ہوتا ہے نا، تو ہمارے اسماء منصوبات جو ہیں جہاں جہاں زبر والی کیفیت آ سکتی ہے اس کی ایکسرسائز جو ہے نا 118 پیج پہ اگر ہم دیکھیں، ایک ایگزامپل سمجھنے کے لیے، فخرج منہا خائفن، سورہ قصص کی آیت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو خراجہ میں ہوا ضمیر ہے نا وہ فاعل ہے اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے. بس وہ نکلا منہا اس جگہ سے، یعنی اس شہر سے یا اس سٹی، اس بستی سے. منہا ہا کی ضمیر اس کی طرف جا رہی جہاں سے وہ نکلے. اور خائفن، دیکھیں اب یہ خائفن جنہوں نے پڑھ لیا ہے انہیں پتا ہے کہ یہ اسم فاعل کا وزن ہے. خویفہ سے خائفن، فعلا سے فاعلن، یہ خائفن تھا. اب چونکہ حال بنا ہے اس لیے یہ نسبی حالت میں آیا ہے خائفن، نہیں تو اور کوئی وجہ نہیں ہے. کیونکہ حال بھی نسبی حالت میں ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے صرف مفعول ہی نسبی حالت میں ہوگا. یہاں پہ یہ اس چیپٹر اس میں دیکھیں گے ہم جب کہ کون کون سی چیزیں زبر والی حالت میں ہو سکتی ہیں. تو یہاں پر حال بھی
जबर वाली हालत में होता है, नस्बी हालत में होता है। अगर एक नाउन हाल बना है, जैसे आप यहाँ देखें खाइफन, पेज नंबर 118 की जो एक्सरसाइज है, उस पे पहली पहली एग्जाम्पल यही है, सूरत कसस की आयत है। तो फखराजा, अब जिसका हाल होता है उसे जुलहाल कहते हैं भाई, ये हाल वाला, जुलहाल हाल वाला। तो जुलहाल यहाँ पे खराजा का हुआ फाइल है, यानी ये फाइल का हाल है कि बस वो निकला उस बस्ती में से, किस हालत में निकला, डरते हुए। कि तो ये इस डरते हुए, देखिए इसम फाइल का वजन आ रहा है, तो यहाँ पे इसम फाइल का वजन है और ये हाल बना। ऐसे ही कभी हो सकता है कि इसम मफूल का वजन हो, वो हाल बन रहा हो, और या फिर इसम मजदर का वजन। बहुत दफा खौफ व तमा, देखें इसी इसी एक्सरसाइज में है खौफ व तमा। इसी पेज पे, यानी कि 118 पेज पे देखें तो यहाँ पर ये आयत नंबर 6 लिखी हुई है ना, यदऊना रब्बहुम खौफन व तमा। देखिए ये दोनों मजदर है, अब ये इसमें मजदर है और ये भी हाल बन रहा है कि वो या पुकारते हैं, यदऊना रब्बहुम, अपने रब को, किस हालत में, खौफ की हालत में भी और लालच भी। अल्लाह के अजाबों से खौफ होता है, उसके अजाबों से इंसान डरता है जो उससे डरने वाले हैं, और उसकी रहमत की उम्मीद रखता है कि वो जरूर रहम भी, देखिए जितने भी हम गुनाह करते हैं उसकी रहमत से उम्मीद रखते हैं ना सारे मोमिन, तो खास तौर से मुसलमान लोग, कि उसकी रहमत से ही बख्शे जाएंगे, क्योंकि ये तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अपनी अमाल की बेस पे कोई जन्नत में नहीं जाएगा, कोई भी। ये तो अल्लाह की रहमत जिसको ढांपेगी। हत्ता के हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला ने पूछा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप भी, कि आप पर भी, आप भी अपने अमाल की बेस पर नहीं जाएंगे जन्नत में? आपने फरमाया मैं भी, जब तक मुझे अल्लाह की रहमत नहीं ढांपेगी मैं नहीं जन्नत में जा सकता। जब अल्लाह के नबी ये बात फरमा रहे हैं तो बाकी किसी की क्या औकात है। तो इसलिए अब ये इसमें मजदर है दोनों। तो तो हाल जो जो खुद एक नाउन हाल बन रहा है ना, हो सकता है वो इसम फाइल का वजन हो, या इसम मफूल का वजन हो, या सिर्फ मुशब्बा का वजन हो, या इसमें तफजील हो, या कोई इसमें मजदर हो, या फिर जार मजरूर। जार मजरूर भी बहुत दफा हाल की जगह पे आता है ना, तो हम कहते हैं कि ये जो इसने करार पकड़ा हुआ है, हाल की जगह पर जब आएगा तब भी जार मजरूर ने करार पकड़ा हुआ है, हाल की जगह पे असल हाल कुछ और, कोई और लफ्ज है, लेकिन जार मजरूर उस असल हाल से मिलके फिर हाल ही रहते हैं। जार मजरूर ने करार पकड़ा होता है। तो अब तारीफ क्या है हाल की? हाल वो इस समय जो फाइल या मफूल की हालत को बयान करे। ये इसकी तारीफ थी। हाल वो इस समय जो फाइल या मफूल की हालत है, कि या फाइल की होगी या मफूल की। अब दूसरी बात क्या लिखी है, हाल वो इसम है जो ये फाइल या मफूल या दोनों की हैयत और सिफ्त को बयान करता है, यानी उसकी कैफियत, उसकी हैयत, उसकी हालत को। ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है हाल अक्सर इसमें मुश्तक, ये इसमें मुश्तक का मतलब होता है कि ब्रांचेस, निकली हुई, किसी चीज से निकल रही हैं, उसको कहते हैं। तो ये सारे ये जो ऊपर 5 चीजें ना, ये इसमें मुश्तक ही है तकरीबन, मजदर के सिवा। तो इसमें मुश्तक से बनता है और बसा औकात गैर मुश्तक होता है, यानी इसमें मजदर जो है, यहाँ पे हमारी बुक में भी लिखा हुआ है। सबसे पहले जो पेज पे मैं दिखाऊं आपको, 3 किस्म के इसम होते हैं, 3 किस्म के। अगर हम पेज नंबर इस बुक का ही देखें ना,
یہی جو اسماء مشتقہ ہے نا جو نکلتے ہیں اسم، جو برانچز نکلتی ہیں، دیکھیں 108 پیج کو دیکھیں نا آپ اس بک کے، ڈرائیوڈ ناؤنز ہوتے ہیں یہ اسماء مشتقہ، مانے کسی چیز سے نکلے ہیں۔ اب اس 3 قسم کے اسم ہوتے ہیں، یہ ہمیں ہر وقت یاد کرنے چاہیے، اس کو تو آج ہی آپ یاد کر لیں۔ ایک ہوتا ہے اس میں جامد، کوئی بھی ناؤن، اب دیکھیں اس کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے کہ ایسا اسم ہے جو نہ خود کسی سے بنتا ہے اور نہ کوئی، جامد ہے نا، نہ خود کسی سے بنا ہے نہ کوئی اور اس سے بنتا ہے۔ مثلا کلامن، اب یہ کلامن کسی بھی اور اسم سے نہیں بنا، نہ ہی اس سے کچھ اور بنے گا، جیسے اسم فاعل کالمن یا کچھ اور نہیں بنے گا۔ اور یعنی کلامن کرسیون، اب یہ خود ہی اسم ہے، کسی اسم سے بنے نہیں ہے۔ اسم، پھر تیسری اگزامپل ہے جدارن، دیوار، یہ جامد اسم ہے، نہ خود کسی سے نکلتے ہیں نہ ان سے کوئی نکلتا ہے۔ اب دوسرا کیا ہے، اس میں مصدر، یہ امپورٹنٹ ہے کہ، اور اس کا مطلب ہوتا ہے صادر ہونے کی جگہ، ایسا اسم ہے جو کسی کام کا نام ہو۔ دیکھیں ہمیشہ اس میں مصدر کام کا نام ہوگا، جیسے یہ قلم، کرسیون، جدارن، یہ تو اس میں جامد ہے، یہ کسی کام کے نام نہیں ہے۔ کوئی بھی اسم، جب ہم اسم کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا کسی لیونگ یا نان لیونگ تھنگ کا نام، کسی جگہ کا نام، کسی یعنی صفت کا نام، لیکن کام کا نام نہیں ہوتا۔ اس میں مصدر ایک کام کا نام ہوگا ہمیشہ، ہے وہ اسم اور اسے اس میں مصدر کہتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ ایک کام کا نام ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے صادر ہونے کی جگہ، ایسا اس میں جو کسی کام کا نام ہو، اور اس میں مصدر سے بہت سے بلکہ سارے ہی اسماء اور تمام افعال نکلتے ہیں۔ مثلا دیکھیں نصرن ہے، اب نصرن کا کیا مطلب ہوتا ہے، کوئی بتائے گا آپ میں سے نصرن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی انیلا بیٹی، کیا مطلب ہوگا نصرن؟ اس سے اس نے مدد کی۔ نصرن، دیکھیں نصرن، میم مدد کرنا، مدد کرنا، کرنا ہاں ٹھیک ہے، مدد جناب، کرنا، مدد کرنا۔ ہاں مدد کرنا، دیکھیں نا ایک کام کا نام ہے، کیونکہ ہم نے اس مصدر کی یہ ڈیفینیشن پڑھی تھی نا جو پہلے پیج پہ پڑھی تھی، کہ کسی فعل کا ہوگا نام ہمیشہ، اور اس میں زمانہ مائنس ہو جائے گا، اگر زمانہ بھی آ جائے پھر تو یہ فعل بن جاتا ہے نا، لیکن اب یہ اسم ہے، اس میں ہمیشہ دیکھیں کام کا نام ہوتا ہے، نصرن، مدد کرنا، اب یہ کرنا اور ہونے والے میننگ پائے جاتے ہیں، کرنے اور ہونے والے، اور یہ نہیں ہوتا کہ بھئی ماضی ہے تو نصرہ اس نے مدد کی، مضارع ہے تو ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، تو اس میں فعل کے زمان میننگ نہیں پائے جاتے، فعل نہیں ہے، یہ اسم ہے، صرف کسی کام کے کرنے یا ہونے کا مطلب ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں مصدر ہوتا ہے یہ، بس۔ تو ہمیں اس میں مصدر کا پتہ ہے۔ عام اسم جو ہوگا وہ کسی بھی لیونگ یا نان لیونگ تھنگ کا نام ہوگا، جیسے کرسی، کتاب، اور جو اس میں مصدر ہوگا وہ کسی کام کا نام ہوگا ہمیشہ، وہ عام اسم کو نہیں کہیں گے اس میں مصدر، ہمیشہ وہ کام کا نام ہوگا۔ نصرن کا مطلب ہے مدد کرنا، ذکرن کا مطلب ہے ذکر کرنا، دیکھیں مصدر ہے ذکرن، نصرن، اس لیے دوسرا ایک تو اس میں جامد تھا، پھر دوسرا اسم تھا اس میں مصدر، یعنی کسی کام کا نام ہوتا ہے لیکن زمانہ مائنس ہوتا ہے۔ تیسرا اسم ہے اس میں مشتق، مشتق کہیں گے اسے، یعنی شاخیں نکلنا، ایسا اسم جو اس میں مصدر سے بنتا ہے، کیونکہ ہم دیکھیں گے کہ تمام فعل اور تمام اسم اس میں مصدر سے بنتے ہیں۔ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو خود تو کسی سے نہیں بنا، اس سے سارے فعل اور سارے اسم اسی سے نکلتے ہیں۔ مثلا نصرن ہی ہے نا، نصرن سے ہم اگر اسم فاعل بنائیں گے بنے گا ناصرن، اسم مفعول بنائیں گے منصورن، اس کا یہ سمجھے اسم اور بھی بنیں گے جتنے بھی، یہ سب اسی سے بنیں گے۔ اگر ہم اس کا ماضی کرتے ہیں تو نصرہ، مضارع کرتے ہیں تو ینصرو، اگر امر کے صیغے میں لاتے ہیں کہ تم مدد کرو تو تم مدد کرو، اس میں تو پھر ہوگا نا
اور بن جائے گا، لیکن نصرن کا مطلب صرف ہوگا مدد کرنا. پھر ہم انصر کہیں گے کہ تم مدد، انتا اس میں فاعل ہوگا نا کہ تم مدد کرو، انصر. تو اچھا اب نصر ہے، اس کو ماضی بنائیں گے، نصرن مصدر ہے، اس کا ماضی بنائیں گے نصرہ، اس کا مضارع بنائیں گے ینصرو، اس کا اسم فاعل بنائیں گے ناصرن، اس کا اسم مفعول بنائیں گے منصورن. تو دیکھیں سارے اسم بھی اسی سے نکل رہے ہیں، فعل بھی اسی سے نکل رہا ہے، اس میں مصدر سے، یہ خود کسی سے نہیں نکلا. اور اب اسماء مشتقہ اس سے اپوزٹ ہو گئے، وہ خود تو نکلتے ہیں کسی سے، ان سے کوئی نہیں نکلتا. مثلاً اب ناصرون اگر بن گیا ہے نا، تو اب ناصرون سے اور کچھ بھی نہیں بنے گا، بس وہ اسم فاعل کا ہی وزن ہوگا کہ مدد کرنے والا. منصورن اسم مفعول کا وزن ہے جس کی مدد کی گئی. ٹھیک ہو گیا. تو ایک وزن ہوتا ہے عربک میں، ایک وزن ہوتا ہے، پھر اس وزن پہ آ کے وہ چیز کچھ بنتی ہے. اب جیسے فاعل کا وزن یہی ہے کہ وہ فعل کے بعد آیا اس کا پر پیش ہوتی ہے. مفعول کا وزن یہ مفعول، پورا کا پورا یہی مذہب اس کا ہوگا. وہ بولنے میں جیسے آپ حالات میں بول رہے ہوں گے. تو اب جامد اسم ہو گیا، نہ خود نکلا کسی سے، نہ کوئی اس سے نکلا. اس میں مصدر ہو گیا، سارے اسم اور سارے فعل اسی سے نکلیں گے، وہ خود کسی سے نہیں نکلتا. اس میں مشتق خود نکلتے ہیں، ان سے کچھ اور نہیں نکلتا. تو یہ 3 قسم کے اسم کی قسمیں ہوتی ہیں، 3. ٹھیک ہے. تو اب جو ہمارا ہے اسم فاعل، اس کے وزن یہ ہوں گے نا کہ کبھی تو وہ اسم فاعل نہیں، حال کبھی تو اسم فاعل کی شکل میں آ گیا، جیسے ہم نے دیکھا خائفن، کبھی اسم مفعول کی شکل میں آ جائے گا، کبھی اسم صفت مشبہ کی شکل میں، کبھی اسم تفضیل کی شکل میں، کبھی مصدر کی شکل میں. خوفا و طمعا یہ مصدر ہے، حال بن رہا ہے کہ اس حالت میں انسان پکارتا ہے اپنے رب کو، یدون ربہم خوفا و طمعا، خوف کی حالت میں اور طمع کی، لالچ، اس کی رحمتوں کی امید رکھتا ہے نا، اس کی رحمت سے ہی تو امید ہے. یا پھر کوئی جار مجرور ہے جو حال کی جگہ پہ آ گیا ہے، قرار پکڑ لیا ہے، اصل حال کوئی اور ہے، اس نے قرار پکڑا ہوا ہے. یہاں تک بھی ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہو گیا؟ آپ لوگوں کو کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھتے جائیں، جہاں سمجھ نہیں آئی ضرور پوچھ لیں. دیکھیں امپورٹنٹ باتیں ہیں جو ہر وقت قرآن کریم میں آ رہی ہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے. ہم نے قرآن کو تو سمجھنا ہے، اسی سے تو ہماری نالج بڑھے گا، اور پھر ہم اس کو صحیح ٹرانسلیٹ کریں گے نا انشاءاللہ. اب دیکھیے جو مشتق تھا نا، اس کو ہم نے کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ہم نے اسم کی 3 قسمیں پڑھی. تو ایک جامد ہے جو نہ خود نکلا نہ اس سے کوئی نکلا، ایک مصدر ہے جس سے سارے نکلتے ہیں، وہ خود کسی سے نہیں نکلتا، اور مشتق میں ہم دیکھیں گے وہ خود نکلتے ہیں، اس سے کوئی نہیں نکلا. تو حال اکثر اس میں مشتق سے بنتا ہے، کیونکہ اوپر جو 5 چیزیں لکھی ہوئی ہیں نا، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل، مصدر، یہ سارے اسماء مشتقہ میں یعنی کہ آتے ہیں سارے کے سارے. وہ اصل میں ایک 2 بڑی مین کیٹیگریز ایسی ہو گئی، اگر پڑھنا ہے کرنا ہے کہ اس کو یہ کہ دیکھیں نا، اسم فاعل بھی اس میں مشتق ہے، یہ نکلتا ہے مصدر سے. نصرن سے ناصرن، نصرن مصدر تھا نا، ناصرن اس کا اسم فاعل، منصورن اس کا اسم مفعول. تو ان وزنوں پہ جیسے ہم نے خائفن دیکھا تھا کہ بھئی وہ اس حالت میں نکلا اسم فاعل کا وزن. تو یہ 5 یہ ہیں، یہ اسماء مشتقہ ہیں، یعنی کہ مشتق ہے. تو انہوں نے یہ اب ہو رہا ہے نا کہ حال اکثر اس میں مشتق سے بنتا ہے، اور بسا اوقات غیر مشتق اسم سے بھی بنتا ہے. جیسے اب جار مجرور ہے، یہ اسماء مشتقہ میں سے نہیں ہے، یہ تو جار مجرور ہے نا، تو یہ اس میں یہ غیر مشتق اسم بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. آگے لکھا ہوا ہے کہ حال جو اگر ایک سنگل ناؤن ہوگا نا کوئی بھی، تو دیکھیں اس میں کیا کیا ہونا چاہیے. مفرد، جیسے خائفن کو ذہن میں رکھیں، یا خوفن کو ذہن میں رکھیں، یا طمعن کو رکھیں، طمع. یہ نسبی حالت میں صرف ہونا چاہیے تھا خوفن اور طمعن اور خائفن، لیکن نسبی حالت صرف اس لیے آئی ہے کہ حال نسبی حالت میں ہوتا ہے، زبر کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے کوئی چیز مجرور ہوتی ہے تو زیر کے ساتھ ہوتی ہے،
کہ نہیں بھی ہے اس پہ تو ہمیں لانا پڑتا ہے کہ اگر ہم نے کچھ کرنا ہے تو حال لانا پڑتا ہے اس کا. خائفن جو ہے اسم فائل کا وزن بن کر حال بنا ہے فائل کا. موسیٰ علیہ السلام جو خراجہ میں ہے ان کا حال بنا. اچھا اب اسے مفرد ہونا چاہیے. دیکھیں خائفن کا بات ہو رہی تھی, خوفاں و تماؤ سب مفرد ہے, کمپاؤنڈ فارم میں نہیں ہے. مفرد ہوتا ہے, منصوب ہوتا ہے. یہ خائفن اور خائفن سے خائفن بنا صرف نسبی حالت میں اس لیے آیا کہ یہ حال ہے. حال نسبی حالت میں ہوتا ہے اگر سنگل ناؤن ہوتا ہے, اور پھر کامن نکرہ بھی ہوتا ہے. پراپر حالت میں نہیں ہوتا, نکرہ بھی ہوتا ہے. تین باتیں اس میں ہوتی ہیں. آپ خائفن میں دیکھیں یا خوفن میں دیکھیں یا تمان میں دیکھیں, تینوں باتیں ہیں کہ مفرد ہے, پھر نکرہ ہے, پھر نسبی حالت میں ہے. یہ تینوں باتیں ہونی چاہیے کسی بھی حال میں. جیسے ہم کہتے ہیں مبتدا کے لیے سے پراپر بھی ہونا چاہیے, الف لام کی حالت میں بھی ہونا چاہیے. اسی طرح ہم کہتے ہیں حال جو ہے واحد ہو, نکرہ ہو, کامن ناؤن ہو, اور نسبی حالت میں واحد ہو, کامن ناؤن ہو, اور نسبی حالت میں ہے تو وہ حال بنتا ہے. اچھا اب یہ ہے کہ جو ذوالحال ہوتا ہے نا اس کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ اکثر معرفہ اور حال سے پہلے آتا ہے, کیونکہ پہلے ذوالحال ہوتا ہے. ہم نے دیکھا نا یدعون ربہم, وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو کس حالت میں, خوفا و طمعا. تو یہ حال جو ہے نا یدعون کی ہم ضمیر کا ہے جو کہ فاعل ہے. اور ایسے ہی خرج منہا خائفن. اب یہاں پہ خائفن کس کا, ڈرتے ڈرتے کون نکلا, خرجا کی ہوا فاعل. تو دیکھیں ذوالحال پہلے ہوتا ہے, اس کا حال بعد میں آ رہا ہوتا ہے, اور وہ نسبی حالت میں آتا ہے. تو یہاں پہ یہ ہو گیا کہ ذوالحال اکثر معرفہ بھی ہو سکتا ہے اور حال سے پہلے آتا ہے. مثلا دیکھیں اگزامپل, جاء زید راکبا. جاء کا مطلب آیا. عربی میں آنے کے ہیں, اردو میں لگ رہا ہوتا ہے کہ جانے کے ہیں, لیکن عربی میں جانے کے لگتے ہیں, اردو میں آنے کے. آیا, جاء کا مطلب ہے آیا, زیدن پیش کے ساتھ ہے فاعل بنا, آیا زید. اب یہ راکبن اس کی رکبہ فعل ہوتا ہے نا, اسی سے فاعلن کے وزن پہ راکبن بنا. کس حالت میں آیا, سوار ہو کے. ٹھیک ہے, ہم پتہ کرتے ہیں نا بھی ہمارا کوئی گیسٹ آیا, یہ کوئی آیا ہے, گھر کا کوئی فرد آیا, کس حالت میں آیا, پیدل یا موٹر بائک پر یا گاڑی پر, کس حالت میں آیا. تو یہاں پہ ہے جاء زید راکبن. اب دیکھیں مفرد ناؤن بھی ہے راکبن, اور زبر کی حالت میں بھی ہے, اور پیش بھی ہے. تو یہ رول ہم نے یاد رکھنا ہے. یہ اگزامپل سے ہم سمجھ رہے ہیں زیدن راکبن, زید کے لیے کہا ہوا ہے. اب آگے ہے جاء زیدن راکبن ہو گیا. ضربت زیدن مشدودن. دیکھیں ضربت میں فعل اور فاعل ہے, انا فاعل ہے, زیدن مفعول بن رہا ہے کہ مارا میں نے زید کو. اب یہ حال ہے اس کا, مشدودن. اب یہاں دیکھیں حال مفعول کا بنا ہے, یہ غور کرنے کی بات ہے. جب جاء زیدن راکبن تھا نا, فاعل کا حال تھا, زیدن کا حال تھا کہ زید سوار ہو کر آیا سواری پر. اب ہے زیدن, وہی زیدن کے اوپر زبریں آ گئی ہیں, یہ مفعول بن گیا ہے. ضربت میں فعل اور فاعل ہو گیا نا, تو یہ فعل فاعل اور یہ ہو گیا مفعول, اور آگے آ رہا ہے مشدودن. مشدودن دونوں کی ایگزامپلز ہو گئی. فاعل کا حال بھی ہو گیا زیدن راکبن آیا, اور مفعول کا بھی حال ہو گیا کہ زیدن جو تھا نا اس کو مارا باندھ کر
لیکن لکھا ہوا ہے باندھ کر، یعنی ضبط زیدن مشدودن. تو دونوں کا حال ہو سکتا ہے، فاعل کا بھی مفعول کا بھی. اب دیکھیں لائن جو نہیں، ایک اور بھی ایگزامپل، لقیتو زیدن. اب دیکھیں ایٹ اے ٹائم دونوں کا حال ہے. لقیتو میں فعل ماضی واحد متکلم انا فاعل، ٹھیک ہے، زیدن مفعول ہے، اور را کی بینے، اب انا فاعل تھا، میں ملا کس سے ملا؟ زیدن سے، مفعول ہے، اور را کی بینے. اب دیکھیں تسنیہ حال کی شکل ہے، نسبی حالت ہے، تسنیہ ہے، کیونکہ ایک انا جو اس کا ذوالحال اول ہے، اور زیدن دونوں کا بھئی دونوں ہی سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے، ہو سکتا ہے دونوں گاڑی پر ہوں، ہو سکتا ہے دونوں سائیکل پر ہوں، ہو سکتا ہے دونوں موٹر سائیکل پر ہوں، تو دونوں ہی سوار تھے، دونوں ملے. اب ہے کیسے بات؟ میں نے ملاقات کی زید سے سواری کی حالت میں، ملاقات کی، وہ بھی سوار تھا، میں بھی سوار تھا. ایٹ اے ٹائم بھی دونوں کا حال ہو سکتا ہے، لقیتو زیدن راکبین. اب السلام لائن سے، علیکم. وعلیکم السلام، اب لائن سے نیچے آئیں. میں بس یہ ہمارا ذرا ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے، لیکن یہ را کی بینی تو تسنیہ ہے، ورنہ تو حال کی جو ڈیفینیشن لکھ رہے تو اس میں تو تھا کہ واحد ہو اور واحد نہیں، دیکھیں مفرد ہو. واحد نہیں ہے، دیکھیں واحد نہیں ہے، مفرد ہو. اچھا دیکھیں مفرد اور اچھا واحد میں مفرد ہو. فرق ہے نا. ہاں دیکھیں صحیح مفرد صحیح کہتے ہیں صحیح، ہاں یہی سنگل چیز. ناؤن کو، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ پھر وہ اندر اس کے قوم، جیسے ہم قوم کو کہتے ہیں جی جی، قوم مفرد، ٹھیک ہے، مفرد تو ہے، جیسے آپ واحد نے نہیں ہے. سنگل اور سنگولر کا بتایا تھا فرق. ہاں وہی چیز، بالکل ٹھیک ہے، وہی چیز. تو یہاں پہ بھی دیکھیں نا، راکی بہنی مفرد تو ہے، واحد نہیں ہے. صحیح صحیح، سنگل ناؤن تو ہے. سنگولر ہو سنگل نہ ہو. ہاں سنگولر نہ ہو، سنگل ہو. ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہو گیا. تو اب یہاں پہ بھی سنگل ناؤن ہے، لیکن اب دونوں، اب ایسی حالت میں بھی تو ملے نا، دو لوگ ملے کہ اب ایک یہ تو نہیں ایک سوار تھا ایک پیدل تھا، ایک سائیکل پہ ایک جا رہا ہے اور پیدل ہے ایک، یا ایک گاڑی میں جا رہا ہے اور ایک پیدل ہے، وہ تو ملاقات بھی ہونی مشکل ہے نا. اب بتایا جا رہا ہے کہ دونوں ہی سوار تھے، اس حالت میں تھے دونوں، اور فاعل اور مفعول کا ایٹ اے ٹائم ہاں وہ ہو گیا، کیونکہ فاعل جو ہے نا وہ انا ہے، لقیتو میں ملا زیدن. اب زیدن سے ملا تو وہ مفعول بن رہا ہے، لیکن حال دونوں کا ہو گیا را کی بینے کہ دونوں ہی سوار تھے. ٹھیک ہو گیا نا. تو حال کے لیے مفرد، دیکھیں مفرد لکھا ہوا ہے، واحد نہیں لکھا ہوا، مفرد اور منصوب اور نکرہ. ٹھیک ہو گیا. میم مفرد تو وہی ٹھیک ہے ہوتا ہے جی، نا جو دو جزاک اللہ. چار چھ آٹھ ایسے، مطلب یہ مفرد ہوتے ہیں نا. نہیں نہیں، یہ مفرد نہیں ہوتے ہیں. یہ ایون تو میتھ والا تو ایسے ہی تھا. یہاں وہ والا نہیں ہے. دیکھیں وہ اچھا نہیں، آپ کہیں گے سنگل ناؤن کوئی بھی، دیکھیں قوم ہوتی ہے، ایک جندن ہوتا ہے، لشکر کو کہتے ہیں، وہ قومن ہوتا ہے، جی قوم کو کہتے ہیں. اب قوم کوئی مفرد تو ہے، سنگل تو ہے، سنگولر نہیں ہے، وہ جمع ہے، جی اس کے اندر بہت سارے لوگوں کو قوم کہتے ہیں. ہاں جی صحیح. ٹھیک ہو جیسے گیا نا. رسولو ہے، رسولو ہاں رسولو ہوتا رسول، ہے وہ بھی رسولن، تو ایسے ہی. رسولن جو ہاں ہے وہ رسولن. ایک جب رسول ہوگا تو اس کو واو بھی ساتھ آئے گا، اس میں سے واو نکال دے رسولن، وہ جمع بن جاتا ہے، بہت سارے رسول. وہ سنگل تو ہے، سنگولر نہیں ہے. میم جیسے یہ بھی ہو سکتا ہے نا، اگر ایک گھوڑے پہ ایک سوار ہوگا ہم اس کو بھی سوار ہی کہیں گے، اور اگر 5 گھوڑے کھڑے ہیں ان کے اوپر سوار موجود ہیں تو ہم ان سب کو بھی سوار ہی کہیں گے. ہاں سب کو سوار ہی کہیں گے نا. اب راکی بینے کا مطلب ہے دو سوار، یعنی دونوں ہی سوار تھے. پھر را کے بینا ہو جائے گا جب جمع ہو جائے گی تو. جی میم. اچھا اب دیکھیں سیکنڈ نمبر پہ کیا لکھا ہوا ہے، اب اور رول آ رہے ہیں، یہ حال ذوالحال کے رول آ رہے ہیں. اب ہے کہ اگر ذوالحال جیسے ہم کہتے ہیں نا، ابھی وہ والا یہاں لکھا بھی نہیں ہے، جیسے ہم نے اپوزٹ کیا ہے موصوف صرف سے، کہ
موصوف صفت میں تو پہلے کامن ناؤن پھر جار مجرور ہے نا, اور حال میں ہم نے کہا ہے کہ پہلے جار مجرور پھر کامن ناؤن, تو وہ جار مجرور حال ہے اور کامن ناؤن ذل حال ہے. یہ بات لکھ لیں, ایک ایڈیشنل, یہ ابھی لکھا ہوا بھی نہیں ہے اس میں میرا خیال. اب یہاں ایک اور جو لکھا ہوا ہے پہلے وہ تو ہم پڑھ لینا. اگر ذل حال اس میں نکرہ ہے تو حال کے لیے ضروری ہے, دیکھیں اب یہ وہی والی بات ہے, لیکن یہاں جار مجرور کر کے نہیں آیا, لیکن نکرہ تو آ گیا نا, تو ذل حال کے لیے تو میم یہ ضروری. پیچھے ایک پڑا تھا نا, من الذر شیئن, پہلے ہم نے جو سمجھا تھا نا, جہاں سے پیچھے ایک مثال تھی نا, پہلے جار مجرور تھا پھر کامن ناؤن تھا, یہ آپ نے ہاں بتایا تھا اچھی طریقے سے. وہ موصوف صفت میں جی شاید جی ہو کہیں پڑھا میرا زر, جی یہاں جی اپنی احادیث میں جی پڑھا ہے نا ہم نے, دیکھیں اب جی جی وہ یہی والا رول ہے, وہ بھی یہی والا رول ہے کہ اگر نہیں, وہ جار مجرور والا رول ہے کہ جار مجرور پہلے آ گیا, نکرہ ناؤن بعد میں. تو اب انہوں نے یہ یہاں پہ یہ رول ہے کہ دیکھیں جار مجرور نہیں ہے, ایک ناؤن ہی ہے میم کہ آپ نے لکھوایا تھا نا, جار مجرور کا آپ نے لکھوایا تھا کہ وہ حال بھی ہے اور ذل حال بھی ہے, جہاں تک نہیں, مجھے یاد آ حال رہا نہیں, ہے یہ. حال نہیں, جار مجرور پھر اچھا, حال ہوتا ہے. دیکھیں صفت ہم نے موصوف تھا, صفت موصوف تھا. دیکھیں نا, دیکھیں مکس نہ کریں دو باتیں, یہاں دو باتیں ہیں. کوئی ایک اچھا کامن یہاں صحیح پہ بات. آپ لکھیں, دیکھیں اس پیج پہ بے شک پچھلی سائڈ پہ لکھ لیں, فرنٹ پہ ہی لکھیں, پیج پہ جگہ تو کافی ہے نا. رول یہ ہے کہ ہمارا موصوف صفت پہلے ہم پڑھتے تھے, موصوف صفت کا رول یہ ہے ایک کامن ناؤن آیا اس کے بعد جار مجرور آ گیا, ہم نے کہا یہ موصوف ہے اور جار مجرور اس کی صفت ہے. یہ تو اب ہمیں پتہ لگ رہا ہے نا کہ ابھی وہ صفت جو ہے وہ جار مجرور ظرف مستقر ہے, اس نے قرار پکڑا ہوا ہے, اصل صفت تو کوئی اور ہے نا. تو یہ بہرحال ایک رول ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ نکرہ ناؤن آیا اس کے بعد جار مجرور, یہ موصوف صفت ہیں. اب ایک اس سے اپوزٹ کر دیں اس کو کہ پہلے جار مجرور آ گیا اور بعد میں کامن ناؤن آیا ہے. دیکھیں اس سے بدل گیا, موصوف صفت کا تھا پہلے کامن ناؤن, چاہے تنوین زیر کی ہے, زبر کی ہے, پیش کی ہے, پھر جار مجرور ہے, یہ موصوف صفت ہیں. اب اس کا سٹیٹس اپوزٹ ہو گیا کہ پہلے جار مجرور آ گیا پھر کامن ناؤن آیا, تو یہ جار مجرور حال ہے اور کامن ناؤن اس کا ذل حال ہے, اس کا حال ہے یہ جار مجرور, جو کیونکہ ذل جی جی حال کا میم, حال. یہی میں بھی یہی بتا رہی تھی, بالکل سیم یہی. تو وہ بس صفت موصوف ہاں آ گئے نا, تو آپ نے ہاں بالکل یہی بتایا تھا. ہاں, سیم. تو یہ دیکھیں نا, ہاں جب ہم جزاک نے اللہ. ایک دفعہ پہلے لکھا تھا نا, اب یہ اس طرح جو نمبر 2 پہ ایک ہے رول لائن کے نیچے, اب یہ جار مجرور نہیں ہے لیکن وہی ہے وہی رول کہ اگر ذل حال اس میں نکرہ ہے, یعنی وہی نکرہ کامن ناؤن بعد میں آ رہا ہے, تو حال کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذل حال سے پہلے پھر آئے. اگر پہلے نہیں آیا پھر تو وہ موصوف صرف بن جائیں گے نا, اگر پہلے نکرہ آ گیا بعد میں جار میں یہ کوئی بھی ناؤن آ گیا. فار ایگزامپل دیکھیں, اب یہاں پہ ایگزامپل سے سمجھیں, رأیتو اس میں فعل اور فاعل ہے, میں نے دیکھا, میں نے کیا دیکھا, راکبن ایک سوار کو دیکھا, رجلن وہ آدمی تھا. اب دیکھیں رجلن ذل حال ہے, راکبن ہونا سوار ہونا اس کا حال ہے, کہ سواری کی حالت میں تھا ایک آدمی. تو اب اگر ہم اس کو رجلن کو پہلے کر دیں, راکبن کو بعد میں کر دیں کہ رجلن راکبن, تو یہ موصوف صفت بن جائیں گے کہ موصوف جو ہے رجلن ہے, اس کی صفت کیا ہے, سوار ہے وہ. لیکن اگر ہم راکبن ذل حال کو پہلے لائیں گے نا, اگر ہم جو اگر ذل حال اس میں نکرہ ہے تو وہ حال کے پہلے ہمیشہ آئے گا. روٹین نارمل یہ ہے کہ پہلے ذل حال پھر اس کا کوئی حال ہوتا ہے, جیسے ہم نے دیکھا خرجا خائفن یا یدون ربہم خوفا و طمعا, پہلے ذل حال کا ہی کوئی حال بن رہا ہوتا ہے نا. لیکن اگر ذل حال جو ہے کوئی کامن ناؤن ہے نا, تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذل حال پہلے آئے, اپوزٹ ہو جائے اس سے. کلیئر ہو گیا, ایبزارب ہو رہی ہے یہ بات, ایبزارب ہو رہی ہے کہ ایگزامپل سے سمجھے, جو انہوں نے ایگزامپل لکھی ہوئی ہے نا کہ رأیتو اس میں فعل اور فاعل ہے, واحد متکلم ہے, انا فاعل ہے, میں نے دیکھا, کیا دیکھا,
اب ہے راکبن، ایک سواری کرنے والے کو دیکھا، بھئی سوار تھا نا کوئی، یہ اس کا حال ہے، اور تھا وہ کون سوار؟ رجولن، ذوالحال، یعنی اس آدمی کا حال یہ ہے کہ وہ پیدل نہیں تھا، سوار تھا۔ پیدل ہوتا یہ بھی اس کا ایک حال ہوتا کہ بھی وہ پیدل ہے، اب اس کا حالت یہ ہے کہ وہ سوار ہے۔ تو یہ جو ہے انہوں نے یہ کہا نا کہ اگر ذوالحال اس میں نکرہ ہے، یعنی جس کا حال بتایا جا رہا ہے وہ رجولن ہے، وہ نکرہ ہے، تو اس حال کے لیے ضروری ہے وہ پہلے آئے۔ اگر حال بعد میں آیا تو پھر یہ حال ذوالحال نہیں ہوں گے، یہ موصوف صفت بن جائیں گے۔ رجولن راکبن، رجولن اس کی موصوف ہے، اس کی کیا صفت بتائی جا رہی ہے؟ راکبن، وہ سوار ہے، سواری کی حالت میں۔ اب یہ اسم فاعل کا وزن ہے راکبن، رکبہ سے راکبن اسم فاعل کا وزن ہے اور حال بن رہا ہے۔ کلیئر ہوا آپ کو؟ ارشیا آپ کو کلیئر ہوا ہے؟ یہ بات ساری کلیئر ہو رہی ہے؟ امرین آپ بھی ہیں، شروع میں نظر آ رہا ہے ابھی، کلیئر ہوئی؟ جی میم الحمدللہ ہو رہی ہے؟ آواز نہیں آئی آپ کی ارشیا؟ جی جی میم معلمہ۔ ہو رہی ہے نا؟ دیکھیں باتیں کلیئر ہو رہی ہیں نا؟ جی میم تھوڑی سی دیکھیں، ہم جب اس کی اپلیکیشن ہوگی نا فوراً پھر ذہن میں آ جاتا ہے۔ ابھی وہ کئی ساری باتیں ابزارب کرنی پڑ رہی ہیں نا۔ جی ہرا ہیں، کنزا، آپ سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ امپورٹنٹ باتیں بہت، کہ ہر وقت قرآن کی آیات میں یہ پیٹرن آ رہے ہیں، اور جی ہماری میم، بک جی میم ہماری آ بک رہی ہے۔ چلے الحمدللہ، الحمدللہ آ رہی ہے تو بہت اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ اچھا اب دیکھیں کہ نا دوسری بات یہ ہو گئی جو ہم اگزامپل اب پڑھ رہے ہیں، کہ اگر ذوالحال جو ہے نا اس میں نکرہ ہے، اور جب ہم دوسرا اسی کے ساتھ اگر رول لکھ لیں کہ ذوالحال جو ہے نا وہ نکرہ ناؤن ہوگا، جیسے کل ہماری حدیث میں آیا ہے، تو اس کا جو حال ہے وہ جار مجرور پہلے آ جائے گا، وہ حال ہوگا۔ جیسے یعنی کامن ناؤن ایک حال نہیں ہے، بلکہ جار مجرور ایک حال بنا ہوا ہے۔ من الزری شیون، من الزری حال ہے، شیون کا حال ہے، ٹھیک ہے؟ اور من الزر شیون یعنی ذوالحال ہوگا، جس کا حال ہوتا ہے وہ ذوالحال ہوتا ہے نا۔ اور تو یہاں پہ دو رول بن رہے ہیں، دو رول بن رہے ہیں ایک ہی بات سے، ہم اس کو دونوں کو سمجھ لیتے ہیں کہ اگر ذوالحال اس میں نکرہ ہے تو اب حال کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذوالحال سے پہلے آئے۔ روٹین یہ ہوتی ہے کہ پہلے ذوالحال پھر اس کا حال آتا ہے، لیکن اگر کوئی کامن ناؤن ذوالحال بن رہا ہے، تو اگر ایک کامن ناؤن ہی ایک کامن ناؤن حال بن رہا ہے، راکبن حال بن رہا ہے، تو ایک اس کا جو ذوالحال ہوگا وہ بعد میں آئے اور وہ ذوالحال پہلے آئے، حال پہلے آئے اور خود بھی کنفیوز ہو گئے۔ دیکھیں غور کریں دوبارہ، ایک کامن ناؤن جو ہے وہ ایک کامن ناؤن آیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ کامن ناؤن جو ہے نا وہ ذوالحال ہے، اب اس کا حال جو ہے نا وہ اگر ایک کامن ناؤن ہی ہے اس کو پہلے آنا چاہیے ذوالحال سے، نہیں تو اصل میں جو روٹین ہے وہ ذوالحال پہلے ہوتا ہے، حال اس کا بعد میں آ رہا ہوتا ہے۔ کوئی بھی ذوالحال پہلے ہوگا، فاعل یا مفعول ہوگا، آخر میں اس کا حال آئے گا۔ لیکن جب ایک کامن ناؤن بن رہا ہے ذوالحال، تو اور اس کا حال بھی کامن ناؤن ہی ہے، تو یہاں پہ پہلے حال ہونا چاہیے پھر ذوالحال۔ اور اب اگر ذوالحال ہی جو ہے وہ کامن ناؤن ہے اور جار مجرور والی کیفیت ہے، تو اب جار مجرور بھی پہلے آنا چاہیے جو کہ اس کا حال ہوگا۔ کامن ناؤن بھی پہلے آنا چاہیے جو حال ہوتا ہے، اور جار مجرور بھی پہلے آنا چاہیے، کیونکہ اگر کامن ناؤن پہلے آ گیا جار مجرور بعد میں تو یہ تو موصوف صفت بن جائیں گے۔ سیم دوسری کنڈیشن ہے کہ اگر کوئی ایک کامن ناؤن پہلے آیا ہوا ہے اس کے بعد بھی کامن ناؤن ہی ہے،
تو وہ موصوف صرف بنیں گے. ہمیں پتا ہے نا دو کامن ناؤن ہوئے ایک جیسے چاروں باتوں میں مل رہا ہے تو پہلا ہمیشہ موصوف ہوگا, دوسری اس کی صفت ہوگی. یہ رول تو ہم نے پہلے پڑھا ہے بک میں, یہی رول تو ہے. لیکن اب اگر ایسا ہے کہ یہ تو موصوف صرف کا رول ہے کہ اگر جو حال پہلے آتا ہے ذوالحال بعد میں آتا ہے, لیکن اگر کوئی ایسا ناؤن ہے جو کہ کامن ہے اور اس کا حال بھی کامن ہے تو پہلے اب یہاں اس حال ذوالحال سے ترتیب بدل جائے گی, یعنی کہ نارمل پیٹرن جو پہلے ذوالحال پھر حال ہے اس سے اپوزٹ ہو جائے گا کہ اب پہلے حال آئے گا پھر ذوالحال. نارملی پہلے ذوالحال پھر حال. ٹھیک ہو گیا. اب اس کی ایگزامپل ہم نے دیکھی اور یہی بات سیم جار مجرور کی ہوگی کہ اگر ذوالحال اسم نکرہ ہے تو اس کا حال جو جار مجرور بنے گا وہ پہلے آنا چاہیے, نہیں تو یہ بھی موصوف صرف بن جائیں گے دوسرے کی اچھا طرح. میم ایک کوشچن ہے, عام جی روٹین میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے ذوالحال آتا ہے پھر حال آتا ہے, اس صورت میں ہاں, کیا ہوتا دیکھنا ہے کوئی کہ جیسے ذوالحال اب جو ہوتا ہے آپ کا وہ نام کوئی لے, آپ کا نام لے کوئی اور اس کے بعد آپ کی حالت بتائے کہ بھئی آپ کے بارے میں کوئی بات بتائے تو وہ بعد میں ہی آئے گا نا. جیسے آپ موصوف ہیں, آپ کی کوئی صفت بتائی جائے تو وہ بعد میں ہی آتی ہے نا صرف. اسی نہیں طرح وہ تو حال پہلے, اسی طرح ذوالحال جس کا حال بتایا جا رہا ہوتا ہے وہ پہلے آتا ہے ذوالحال. تو وہ نکرہ ہوتا ہے اور جو حال ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے کیا؟ جیسے یہاں پہ تو دونوں نکرہ نکرہ آپ نے بولے نا کہ اگر تو مطلب حال جو ہے وہ نکرہ ہوگا تو اور ذوالحال بھی نکرہ ہوگا تو حال پہلے ذوالحال بعد میں آئے گا. ہاں, نہیں تو لیکن یہ موصوف سے بن جائیں گے. بس ابھی ہم چل رہے ہیں نا, آگے آئے گا کیونکہ وہ اس طرح والی بات بھی ہوگی جو ابھی آپ کہہ رہی ہیں. ہمیں دیکھیں موصوف سے یاد رکھیں, ایک موصوف ہوتا ہے نا کوئی بھی, اس کے بارے میں جو کوئی بات بتائی جا رہی ہوتی ہے وہ اس کی صفت بنتی ہے. اسی طرح ایک ذوالحال ہوتا ہے جس کی حال والی کیفیت بتائی جا رہی ہوتی ہے, تو ذوالحال ہمیشہ پہلے ہوتا ہے, حال اس کا کچھ کیفیت اس کی جیسے موصوف کی صرف بعد میں بتائی جا رہی ہوتی ہے, ایسی کوئی ذوالحال ہوتا ہے اس کا حال بعد میں بتایا جا رہا ہوتا ہے. لیکن اگر دونوں کے موصوف صرف سے بچنے کے لیے کہ یہ موصوف صرف نہیں ہے تو پہلے حال آ جائے گا پھر اس کا ذوالحال, ہونا ذوالحال پہلے چاہیے تھا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں دوبارہ اگلی کیونکہ انہوں نے یہی کہا نا, دیکھیں اب اس 2 نمبر جو لائن کے نیچے بات لکھی ہوئی ہے نا اس کو پڑھتے ہیں تو زیادہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ اگر ذوالحال اس میں نکرہ ہے, دیکھیں اگر, نہیں تو پراپر بھی ہوتا ہوگا نا. اب یہاں اور ہے آگے ایگزامپل آئے گی اس کی. اگر ذوالحال اس میں نکرہ ہے تو حال کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذوالحال سے پہلے آئے, نہیں تو حال بعد میں ہوتا ہے, ذوالحال پہلے ہوتا ہے. مثلا رأیتو, میں نے دیکھا, کیا دیکھا میں نے. اب یہ نسبی حالت میں مفعول آیا ہوا ہے کہ اور پہلے اس کا حال آیا ہوا ہے راکبن کی, ایک سوار کو دیکھا. ایک سوار جو کون تھا وہ سوار, یعنی یہ سوار کرنے والا جو, یہ تو اس کا حال ہے نا, اس کیفیت میں تھا. اور تھا وہ رجلن, ایک آدمی کو دیکھا, وہ اس کی کیفیت یہ تھی کہ وہ سواری پر تھا, پیدل نہیں تھا, سواری پر تھا, یہ اس کی حال تھا. تو حال مقدم ہوا ہے, ذوالحال مؤخر ہوا ہے بھئی کامن ناؤن کی وجہ سے. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ نکرہ ذوالحال کے منصوب ہونے کی صورت میں حال کا صرف سے التباس یعنی مشابہ ہو جاتا ہے, جو کہ ٹھیک نہیں ہے. مثلا اگر ہم یوں کہتے رأیت رجلن راکبن, اب یہ رجلن تو موصوف ہے نا, عربی کے حساب سے تو پہلے موصوف آتا ہے پھر اس کی صفت آتی کہ راکبن. لیکن اسی شک کو ختم کرنے کے میم لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مطلب حال ذوالحال بن کے صفت موصوف بھی بن رہے ہیں, یہ کنڈیشن دونوں نہیں کہی جا سکتی نہیں, کہ یہ تو ہے اگر ہی, مطلب اسی کو ختم کرنے, نہیں تو آ جاتا نا بھئی رجلن راکبن, تو پھر تو ہم اسے صحیح حال صحیح, وہ ذوالحال نہیں کہہ رجلن موصوف تھا, سکتے. رجلن دیکھیں موصوف تھا اور راکبن اس کی صفت ہاں بن ظاہر ہے جاتی, کہ پھر عربی اس میں طرح. پہلے موصوف آتا ہے. اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ عربی میں پہلے ذوالحال آتا ہے پھر اس کا حال ہوتا ہے. صحیح صحیح. تو اس التباس سے بچنے کے لیے حال کو ذوالحال سے مقدم کر دیا, رأیت راکبن رجلن. ٹھیک ہے. اب نمبر 3 پہ کیا لکھا ہوا ہے, حال کبھی جملہ اسمیہ بھی ہوتا ہے, تو اس وقت جملہ حالیہ سے ماقبل واو کو داخل کرنا ضروری ہوتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں نا یہ واو حالیہ ہے. ایک واو قسمیہ ہوتی ہے کہ والعصر, واو حرف قسم ہے,
ایک واو حرف عطف ہوتا ہے کہ وہ اپنے آگے والی بات کو اپنے پیچھے والی بات کی طرف لوٹا رہا ہوتا ہے، اور واو استنافیہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی بالکل نئی بات شروع ہوئی ہے، وہ پیچھے اس کا کہیں تعلق بھی نہیں ہے، قسم بھی نہیں ہے، اور بھی کوئی اس کا مطلب نہیں ہے، وہ نئی بات میننگ میں اور کیا آ رہا ہے لیکن نئی بات شروع ہو رہی ہے۔ میم آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ جی ٹھیک ہو گیا نا کہ نمبر 3 پہ دیکھیں، کبھی جملہ حال کبھی جملہ اسمیہ بھی ہوتا ہے، تو اس وقت جملہ حالیہ سے قبل پھر واو داخل کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں اب قرآن کی آیت ہے، لا تقربوا الصلاۃ، تم نہ قریب جاؤ نماز کے، وانتم سکارا، یہ حالت ہے پوری، انتم مبتدا واو حالیہ ہے، انتم مبتدا سکارا خبر، اس حالت میں تم ہو، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ بنا اور واو سے حالیہ بن گیا، اور تقربو کی جو انتم ہے نا یہ اس کا حال ہے، انتم جو آیا ہوا ہے مبتدا، اور نہ تم قریب جاؤ نماز کے، اس حالت میں تم کہ تم نشے کی حالت میں ہو، تو تم نماز کے قریب نہ جاؤ، تو یہ حالیہ جملہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ اب ایک حدیث بھی سر نے لکھی ہوئی ہے، کنتو نبین و آدم بین الماء و تینی، کنتو نبین، میں نبی تھا، میں یا نبی ہوں۔ کسی نے شاید یہ پوچھا نا کہ آپ نبوت آپ کو کب ملی، تو کنتو انا نبین، میں نبی ہوں، کنتو میں انا اس کا اسم ہوگا نا، نبین خبر، کیونکہ کانا فعل ناقص کی خبر نسبی حالت میں ہوتی ہے، اسم رفعی حالت میں، تو انا اس کا اسم ہے۔ و آدم، اب یہ واو حالیہ ہے، آدم بین الماء و تینی، اور آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیانی حالت میں تھے۔ دیکھیں لکھا ہوا ہے نا اس کی ٹرانسلیشن، کہ حضرت جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کی درمیانی حالت میں تھے، تو پھر یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی اوتھینٹسٹی آپ لوگ خود کنفرم بھی کریں، یہ والی حدیث کی دیکھیں ضرور، اس کو چیک کریں ضرور، بے شک پھر اس کو ڈسکس بھی کریں۔ نمبر 4 پہ لکھا ہوا ہے، حال کبھی جملہ فعلیہ بھی ہوتا ہے، یہ تو جملہ اسمیہ کی بات ہو رہی ہے نا۔ اب ورحمۃ اگر اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی مہوش کیا کہتی ہیں آپ؟ آپ نے کہا یہ جو سکارا ہے یہ تقربو کا حال ہے، تو اب ذوالحال تقربو ہوگا تقربو یا کی انتم، دیکھیں یہ پورا جملہ اسمیہ بن کر، انتم مبتدا سکارا اس کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ بنا، اور واو حالیہ ہے، واو سے یہ حالیہ جملہ پورا بنا، اس جملہ اسمیہ، اور کس کا، اس کا ذوالحال کیا ہے، تقربو کی انتم کا، اور تم سب نہ قریب جاؤ، اس حالت میں کہ تم سب نشے میں ہو، تو انتم کا حال ہے نا، تو تقربو میں انتم ہے نا۔ جی جی میم کبھی ضمیر بھی بن جاتی ہے نا، ذوالحال ضمیر بھی ہوتی ہے، اور نہیں، ادھر بھی ضمیر ہے، ہاں یعنی ضمیر جیسے دیکھیں نا، وخرج منہا ہاں خائفا، اب ضمیر ہوا فاعل بنا ہوا ہے نا، یہاں پہ انتم جی ضمیر جی جو ہے یہ فاعل ہے، تقربونا، تقربونا تھا، لا ناہیہ کی وجہ سے نون ڈراپ ہوا ہوا ہے، تقربونا نہیں تم جاؤ، لا ناہیہ ہے، منع کیا جا رہا ہے، نہ تم جاؤ قریب جاؤ الصلاۃ نماز کے، تو اچھا ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ کی شکل میں آیا۔ نمبر 4 پہ ہے کہ حال کبھی جملہ فعلیہ بھی ہوتا ہے، اور جملہ فعلیہ جب ہوگا نا تو کیا نشانی ہوگی کہ یہ حال بن رہا ہے، جیسے جملہ اسمیہ میں واو حالیہ داخل ہوتا ہے نا، تو جملہ فعلیہ جب فعل ماضی ہوگا تو اس پر قد کا آنا ضروری ہے، جیسے جاء زیدن، زید آیا، قد خرج غلامہ،
یعنی اس کا غلام چلا گیا، اس حالت میں آیا کہ غلام چلا گیا اور وہ آیا. تو دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے ذوالحال جو ہے زیدن ہے، قد خراجہ وہ نکلا، غلام ہوں زید آیا کہ اس کا غلام چلا گیا، وہ آیا تو کہ اس کا حال بن رہا ہے قد کے ساتھ. اور اگر جملہ فعل مضارع ہے وہ تو ماضی کے ساتھ قد آئے گا نا، ویسے بھی قد ماضی کو تاکید بھی کرتا ہے نا. اور پھر یہاں پہ یہ فعل جملہ فعلیہ بن کر ماضی کا جملہ بن کر فعلیہ یہ حال بنا. اور اگر مضارع پہ آئے گا تو اس کی کیا پہچان ہوگی کہ جب جملہ فعل مضارع حال ہو تو پھر اس ذوالحال کے لیے ضمیر ہی کافی ہے. جیسے جا زیدن یس یہ اس کا حال ہے کہ یعنی کہ آیا زید کس حالت میں، یسا وہ دوڑتا ہوا آیا. تو ہوا جو ہے اس کا حال ہے، ہوا زیدن جو ہے وہ ذوالحال ہے، اس کا حال کیا تھا، وہ دوڑتا ہوا آیا. ٹھیک ہے. اب یہ امپورٹنٹ یہ بات ہے. میم آج ہم سورت الاعراف پڑھ رہے تھے نا، اس کی یہ آیت نمبر 168 تھی، تو آج میرے ذہن میں یہ آیا وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا. تو یہ فعل میں جو ہم ضمیر تھی نا، یہ ذوالحال لگ رہا تھا مجھے، اور امما جو تھا نا، اممن حال تھا نا دراصل، تو یہ پھر مجھے جو ہے نا حال نظر آ رہا تھا، تو یہ فوراً میرے ذہن میں آیا تھا کہ یہ صحیح. ذوالحال ہوگا اور ہاں یہ دیکھیں حال جب ہے. انسان کو رولز آتے ہوں تو آیت پہ غور کر رہا ہوتا ہے کہ اس آیت میں کیا چیز کیا بن رہی ہے، پھر میننگ آسان ہو جاتا ہے. اچھا اب دیکھیں ایک میم بالکل. بیانیہ امپورٹنٹ بات ہے. کیا میم بیانیہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا ما قبل معرفہ، یعنی کہیں من آیا ہے، اس کے بعد کوئی جس پہ آیا ہے وہ اس کا مدخول ہے، تو اس سے پیچھے پہ کوئی معرفہ ناؤن ہو نا، تو یہ میم بیانیہ کا ما قبل معرفہ ہو تو یہ معرفہ ذوالحال ہوتا ہے، اور میم بیانیہ بما اپنے مدخول ظرف مستقر کے مقام پہ اس سے حال ہوگا. جیسے فجتنبو، قرآن کی آیت ہے سورہ حج کی، فجتنبو تم سب اجتناب کرو، یعنی تم سب بچو. امر کا صیغہ ہے نا، انتم اس کا فاعل. اب کس چیز سے بچو؟ الرجسا، گندگی سے. اب یہ پراپر ناؤن ہے، من آیا آگے، من سے پہلے اگر پراپر ناؤن ہو نا، من سے پہلے، تو وہ ذوالحال ہوتا ہے، اور مین اپنے جس پہ وہ داخل ہوا ہے اس کے ساتھ مل کے حال بن جاتا ہے. تو بما اپنے مدخول ظرف مستقر کے مقام میں اس سے حال ہوگا، کیونکہ حال ہم نے کہا ہے نا کہ حال پہ جب جار مجرور ہو وہ ظرف مستقر ہوتا ہے. تو من الاوثانی، بتوں کی گندگی سے تم بچو. تو اب دیکھیں نا جو میم بیانیہ ہے، من الاوثان اس کا مجرور ہے، یہ جو ہے نا حال ہے، رجسا اس کا ذوالحال ہے. اگر میم بیانیہ کا ما قبل معرفہ ہو تو یہ معرفہ ذوالحال ہے. گندگی ہے، گندگی اب کس چیز کی ہے؟ دیکھیں گندگی سے بچو، کس چیز کی ہے گندگی؟ جو حال ہے نا وہ من الاوثانی، مم بیانیہ بما میں مفعول ظرف مستقر کے مقام میں اس سے حال ہوگا کہ تم بچو گندگی سے. اب کس چیز کی گندگی سے؟ بتوں کی گندگی سے. تو یہ حال ہے، اس کا ذوالحال رجسا تھا، اور یہ سب نہ پھر حال ذوالحال بن گئے. نمبر 6 پہ ہے شرط اور جزا کے درمیان اگر جملہ اسمیہ آ جائے. کوئی شرط اور جواب شرط ہے، اس کے درمیان میں کوئی جملہ آ جائے اسمیہ تو وہ بھی حال واقع ہوتا ہے. دیکھیں اب کیا ہے، یہ بھی قرآن کی آیت نہیں ہے. ان ماتل مریضو، اگر مریض مر گیا ہے، اویل مسافر ہو، یا مسافر مر گیا ہے، تو پھر کیا ہے، وَهُمَا عَلَى حَالِهِمَا لم. اب یہ اصل میں عام بات ہے نا، لم یلزم ہما القضاء. مطلب کیا ہے اس کا؟ چلیں اس کو چھوڑیں. آپ 7ویں کو دیکھیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. قرآن کریم میں کئی جگہ وحدہ آتا ہے، وحدہ. جہاں پر بھی یہ وحدہ کا لفظ آئے گا نا پورے قرآن کریم میں 7-8 جگہ شاید ٹوٹل آتا ہے وحدہ، تو بی تاویل مفرد ہمیشہ یہ حال ہوگا، اور اس کا ما قبل ذوالحال ہوگا. مثلا دیکھیں سورۃ زمر کی آیت ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ. اب وحدہ جو ہے
یہ ہمیشہ حال ہوگا، اور اس کا ذوالحال ہے اللہ. یہ اللہ کا جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا کس حالت میں؟ واحد اکیلا ہونے کی حالت میں. تو سورۃ غافر کی آیت ہے وَقَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر. اب اللہ ذوالحال ہے وحدہ، واحد جان کر، اس حالت میں کہ وہ واحد ہے. تو وحدہ کا لفظ چند جگہ آتا ہے قرآن کریم میں. جب بھی یہ آئے گا تو یہ ہمیشہ حال ہوگا اس حالت میں کہ وہ واحد ہے، اور اس کے پیچھے اللہ ہی ہوتا ہے، وہ ذوالحال ہوتا ہے. جہاں پہ بھی دیکھیں گے آپ وہاں اللہ ہی ہوگا پیچھے. ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر ہو گیا؟ اور میم اگر اس کے ساتھ واحدن آ جائے تو پھر وہ تب بھی تو واحد، وہ مفرد ہی ہوگا نا ایسے ہی. ہاں تب بھی مفرد ہی ہوگا. چلیں تو حال وہ ذوالحال. پھر تمیز کا بھی تو ہمیں پتہ چلا ہے نا، عدد تمیز، معدود میں اس کا بھی ڈفرنس سمجھ آ گئی ہے ہمیں کہ وہ ابہام الحمد دور کرنے کے لیے ہوتا ہے نا. الحمد تو للہ، الحمد الحمد شکر ہے للہ، اللہ کا، وہ بھی سمجھ آ گئی. الحمد للہ. عدد اور معدود کو کہتے ہیں نا تمیز، وہ بھی ہاں سمجھا ہے انہوں معدود بھی ہی اچھی تو طرح سے. وضاحت ہو رہی ہوتی ہے نا کہ بھئی تین کہہ دیا، ہوں تین تو عدد ہے. جب تک تین سال نہیں کہیں گے پتہ نہیں لگے گا نا کہ تین کیا ہے، تو جی اس کی جی وضاحت ہو گئی نا جی. تمیز سے. تو پہلے بالکل سمجھ نہیں آتی تھی نا یہ کیا چیز ہے، کہ حال اور تمیز میں فرق نہیں پتہ چلتا تھا. اب جب سے ان کی وہ سنی ہے نا سر کی، اب کافی وضاحت ہو گئی ہے. الحمد للہ. اچھا الحمدللہ لیکن الحمدللہ. ہاں، تو یہ جو وحدہ کا لفظ ہے نا، جہاں بھی آئے تو بتاویل منفرد ہمیشہ حال ہوگا، اور ما قبل اس کا ذوالحال ہوگا. یہ ہوتا بھی زیادہ تر اللہ ہی پیچھے لفظ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے. یہ سارے ایک صرف و نحو کی کتاب ہے جو کہ عالموں کو لگتی ہے. اس کا کچھ وہ سمرا بیٹی نے منگوائی بھی، بلکہ ہم نے پڑھی تھی سر سے. بہت مشکل بک ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں تفصیل بہت زیادہ ہے، باتیں رول زیادہ اپلائی اسی سے ہوتے ہیں. تو اب یہاں پہ ہم نے دیکھا نا، تو یہ سارے جو رولز ہیں یہ حال ذوالحال کے ہیں. اب ان کو بار بار سنیں گے، دو چار دفعہ دیکھیں، پہلی دفعہ تو تھوڑا سا کچھ اندر جاتا ہے، پھر زیادہ ایبزارب، پھر زیادہ آخر ایک وقت آتا ہے کہ اچھے کانسیپٹس بن جاتے ہیں. تو ہم نے رولز یاد کرنے ہیں حال ذوالحال کے. ٹھیک ہے نا؟ اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذین هم اہلک وخاصتک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اجعل القرآن شفیعا لنا، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. دعائے مغفرت کرتے ہیں. اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم واغسلہم بالماء والثلج والبرد ونقہم من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وَأَبْدِلْهُمْ دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِهِمْ وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِمْ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِمْ وَأَدْخِلْهُمُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَارْفَعْ دَرَجَاتَهُمْ فِي الْمَهْدِيِّينَ وارفع درجاتهم في المهديين وافصلهم في قبرهم ونور لهم فيها. تو ہم نے یاد کر لینے ہیں، بس یہ بار بار ہمیں کرنے پڑیں گے. لیکن دیکھیں آپ قرآن کریم میں اگر آپ پھر غور کریں نا، ایک تو جار مجرور زیادہ ہی آتے ہیں کہ وہ ظرف اللہ ہوا ہے یا مستقر. روز دیکھیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، روز بتا رہے ہوتے ہیں. اور یہ ایسے ہی موصوف صرف بھی اسی طرح آتے رہیں گے کوئی نہ کوئی رول کے تحت. اور یہ حال ذوالحال بھی بہت دفعہ آتا ہے، حال ذوالحال بن رہا ہے.
ٹھیک ہے، تو یہ رولز کامن ہے جو ہر آیتوں میں آتے رہتے ہیں، آپ ان کو ضرور کنسنٹریٹ کر لیں، آسانی رہے گی. دیکھیں آپ کو ماشاءاللہ بہت جلدی ہی یہ رول سارے پتہ لگ گئے. ہمیں تو اب پتہ لگتے ہیں، جب ہم سالوں سال سے پڑھ رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ لگتے تھے نا پہلے، ہمیں اب پڑھائے جب پھر ہمیں پتہ لگتے ہیں. تو کوئی کوشچن ہو کوئی ہو تو انشاءاللہ کل پوچھیں ضرور. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.